بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت مریم کی کرامت۔ حضرت مریم اپنے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر تربیت آ گئی۔ حضرت مریم بہت چھوٹی عمر میں بلوغ تک پہنچی ہے۔ ایک کمرہ تھا، وہاں حضرت مریم کی رہائش رکھی گئی۔ آپ دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے، واپس آ کر کھانا وغیرہ دیتے۔ لیکن ایک بار حضرت مریم جس کمرے میں تھی، اس کمرے کا جب دروازہ کھولا تو سامنے تازہ پھل نظر آئے، جن پھلوں کا وہ موسم نہیں تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا، اے مریم، تالا بند ہے، دروازے پہ تالا لگا ہے، یہ پھل کہاں سے آئے؟ حضرت مریم نے جواب میں فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں اس کا ذکر اس طرح کیا گیا اور اس کتاب میں مریم کے اس واقعے کا تذکرہ بھی کرے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک مشرقی جانب کے مکان میں تشریف لے گئی اور یکسوئی سے عبادت کے لیے اپنے اور لوگوں کے درمیان پردہ حائل کر دیا۔ اس موقع پر ہم نے مریم کے پاس ایک فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل و صورت میں ظاہر ہوا۔ محترم ناظرین، مریم نے کہا، میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تجھ میں کچھ بھی خدا خوفی ہے تو مجھ سے دور ہو جا۔ فرشتوں کی عادت یہی ہے کہ وہ جب بھی انسانی صورت میں رونما ہوتے ہیں تو نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت شکل میں آتے ہیں، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ بات موجود ہے، اور یہاں بھی یہ بات ممکن ہے کہ حضرت مریم کی عفت و پاک دامنی کا امتحان مقصود ہو کہ وہ نہایت خوبصورت جو ان کو دیکھ کر اپنی عفت و پاک دامنی کو کیسے بچاتی ہے۔ قرآن کریم نے حضرت مریم کی پاک دامنی اور عفت کی منظر کشی جن خوبصورت الفاظ سے کی ہے، وہ ہر عفت مآب خاتون کے لیے عملی زندگی کا ایک سنہرا سبق ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی اس طرح کیا گیا، فرشتے نے جواب دیا، میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو نسب، عادات و اخلاق کے اعتبار سے پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے ازراہ تعجب کہا کہ مجھے لڑکا کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ میں نے اس کے جائز اسباب اختیار نہیں کیے، یعنی مجھے جائز طریقے سے اس مقصد کے پیش نظر کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور میں نے اس کے ناجائز اسباب بھی اختیار نہیں کیے، یعنی میں بدکار عورت نہیں ہوں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کی پیدائش کے لیے جو عام ضابطہ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ مرد و عورت کی باہمی جنسی ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اس ضابطے کو دینی اور معاشرتی رنگ دینے کے لیے ادیان عالم میں اپنے اپنے مذہبی احکامات کی روشنی میں نکاح کا حکم اور طریقہ موجود ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس فطری ضابطے کی پابندی مخلوق کے لیے لازمی ہے، خالق کے لیے نہیں، بلکہ وہ قادر مطلق ذات ہے، اگر چاہے تو اسی نظام سے انسانوں کو پیدا فرمائے اور چاہے تو والدین کے بغیر ہی پیدا فرما دے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ذات نے آدم علیہ السلام کو مرد اور عورت دونوں بغیر تخلیق کے فرمایا، حضرت حوا کو بغیر عورت کے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں آگے اس کا ذکر اس طرح فرمایا، فرشتے نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ میرے لیے یہ بالکل معمولی سی بات ہے، اور ہم یہ کام اس لیے کریں گے تاکہ اس پیدا ہونے والے بچے کو لوگوں کے لیے قدرت خداوندی کی نشانی بنائے اور اپنی طرف سے رحمت کا ذریعہ بنائے، اور یہ کام طے شدہ ہے، یعنی ازل میں فیصلہ خداوندی اسی طرح لکھا ہوا ہے۔